اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ ومولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم وصل علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ببرکات کے لیے کہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے۔ تمام تعریفیں اسی رب کریم کی ذات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور وہ بھی مسلمان کے گھر پیدا کیا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل عظیم ہے اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر حسین لمحات عطا کیے کہ جن میں ہم اپنی جبینیں جھکا کر اللہ کی عبادت بھی کر سکیں اور اس کا شکر بھی ادا کر سکیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری جبینیں آئندہ بھی اسی طرح اپنے سجدوں کے لیے پسند فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے سورہ بقرہ شریف کی تقریباً 62 آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ کریم یہ ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم اگر اس میں غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں تو اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 63 کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے رب کریم مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر ہم سب کو اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ کریم نے اس قوم کے اوپر بہت احسان فرمائے اور اللہ نے ان سے فرمایا کہ میرے احسان یاد کرو، اور یہ قوم بار بار اللہ کی نافرمانی کرتی رہی اور اللہ ان پر گرفت بھی فرماتا رہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے تو اللہ کریم ان کو معاف کر دیتا، قوم بنی اسرائیل کو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب تورات عطا کی تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو
بتا دیں کہ یہ جو ہم نے تورات آپ کو عطا کی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے اندر جو مضمون ہیں وہ ان کو یاد کر لیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ جس طرح اللہ کریم آپ سے کلام کرتا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کلام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک فرشتہ بھیجا اور جس نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا اور کہا کہ مانو نہیں تو یہ پہاڑ آپ کے اوپر گرا دیا جائے گا۔ مختلف روایات میں ہے، یہاں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ ہم نے طور کو بلند کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کوہ طور ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے۔ تو ان کو زبردستی یہ کہا گیا کہ تم مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اور جب ان کو کہا گیا کہ تم اس کو مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا تو پھر انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے یہ قبول کر لیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ان کو یہ زور زبردستی سے یہ کیوں منوایا گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل سکے تم اس کے مضمون یاد کر لو اور تم اسے حاصل کر لو، مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہاں پر اگر ان کو زبردستی ہی منوایا یا کسی کو پیار سے منوایا تو اس میں فائدہ اسی کا ہے تاکہ وہ اس کو مانے اور اس کو پرہیزگاری مل سکے اور وہ راہ حق پر آ سکے۔ اور جس نے پیار سے مان لیا اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کو بھی پرہیزگاری ملے، تقوی ملے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اب انہوں نے مانا اور وہ پھر گئے۔ تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ یعنی نقصان میں ہوتے۔ انہوں نے جب مانا اور ماننے کے بعد یہ پھر اپنی زبان سے پھر گئے اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنی بات سے، اپنے وعدے سے پھر گئے، اور یاد رکھو اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوتے، خسارے میں ہوتے۔ تو ہر وقت دعا یہ کریں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو۔ اور پھر اس قوم نے اللہ کی پھر نافرمانی کر دی۔ آگے والی آیت میں سماعت کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے، یعنی اللہ کریم نے ان سے حکم فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان میں بھی 3 گروہ تھے۔ تو ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان کو منع کرتا تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، نہ کرو، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو چپ تھا، نہ منع کرتا تھا نہ ان کا ساتھ دیتا تھا، اور تیسرا گروہ یہ جو تھا تو وہ شکار کرنے والا۔ تو شیطان نے ان کو بہکایا کہ باقی دنوں میں مچھلی کم ہوتی ہے اور ہفتے کے دن میں مچھلی وافر مقدار میں ہوتی ہے، ایسے ہے کہ بندہ اس کو ہاتھ سے پکڑ لے۔ تو ایسا کرو کہ جب ہفتے کا دن ہو تو تم تھوڑی تھوڑی دریا کی جو کنارے ہیں ان کو کاٹ کر ایک نالیاں سے بنا رہو، تو آگے گڑوں میں وہ مچھلی سٹور ہو جائے گی، تو پھر تم وہاں سے نکال لینا، اس طرح تم اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، تو اللہ نے کیونکہ ہفتے والے دن شکار کرنے سے ان کو منع فرمایا تھا،
لہٰذا انہوں نے جو نالیاں نکالی اور نکال کر آگے گھڑے بنائے تو اس میں مچھلی سٹور ہوئی، تو وہ ہفتے کے دن ہی شکار کرنا تھا، تو اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کو بندر بنا دیا۔ انشاءاللہ العزیز اس واقعے کو اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دین کی بات کو نیکی سمجھ کر پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔